آصفہ ماری گئی تکلیف ہے، شادیہ ماری گئی تکلیف ہے، کتنی بیٹیوں کو آپ کیا نظر کر دیا گیا، چہرے نہیں پہچانے گئے، تکلیف ہے، کتنی بیٹیوں کی لاشیں ٹرین کی پٹری پہ ملی، تکلیف ہے، ہمیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کو کیا معلوم سائنس بہت آگے، بیٹے یہ سائنس کتنی بھی آگے ہو جائے محمد کے غلام سے آگے نہیں جا سکتی۔ ہاں جس نتیجے کو تم سوچ نہیں سکتے ہم اسے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا۔ ہاں ترقی کی ہم نے، بیٹی اسکول جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے بیٹی؟ ایم اے کر رہی ہے۔ میری بات سننا، برا مت ماننا، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سوا کی پری نہ ہو۔ پڑھائیے بیٹیوں کو، حیا کے پردے میں رکھ کے پڑھائیے۔ خدا کی قسم مجھے بتائیے، لوگوں نے پوری کوشش کی کہ اسلام کی بیٹیوں کے اوپر سے پردہ اتارنا، کوشش نہیں کی گئی؟ سب جانتے نقاب پہ پابندی، کتنی بیٹیوں کو میں سلام کرتا ہوں یار، لکھنؤ کی اس بیٹی کو جس سرکاری جس کی نوکری تھی اور صرف اس لیے اس کو نکال دیا گیا، شرط یہ تھی کہ نقاب اتار کے آنا ہے، اس نے کہا تھا میں نوکری تو چھوڑ سکتی ہوں محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی۔ سلام کرتا ہوں اس بیٹی کو جس نے دین کی عظمت کی بقا کے لیے اور یہاں نوکری چھوڑ دی تھی، نقاب نہیں چھوڑا۔ مجھے بتائیے نقاب ہے کیا؟ خدا کی قسم سن، میں تجھے بتاتا ہوں، ذرا خود بتانا کتنی مسجدیں ہیں جہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں، سب کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے لیکن خلاف صرف کعبے ہے۔ سبحان اللہ، کسی مسجد پہ خلاف دیکھا ہو؟ دیکھا ہو تو بتانا، نہیں دیکھا نا؟ کہاں ہے؟ صرف، سارے بولیں صرف، بات سمجھ میں آ رہی ہے تبھی بولیں صرف کعبے پہ۔ کتابیں بہت سی ہیں لیکن جزدان کس پہ؟ قرآن پر۔ جو پڑھتے ہیں وہ بولیں گے جزدان کس پہ؟ جزدان کس پہ؟ قبریں تو بہت سی ہیں لیکن چادریں صرف مزاروں پہ ہے کہ نہیں؟ یہ بات جتنی میں نے کہی سچی ہے نا؟ سچی ہے نا کہ نہیں؟ کسی کو اختلاف تو نہیں ان باتوں سے؟ مسجدیں بہت، خلاف صرف کعبے پہ، قبریں بہت، چادریں صرف مزار پہ، کتابیں بہت، جزدان اور خلاف صرف قرآن پہ۔ کیوں؟ اس لیے قرآن پر جزدان اس لیے چڑھایا گیا کہ اگر 70 کتابیں بھی رکھی ہوں تو دیکھنے والا دور سے پہچان لے جس پہ غلاف چڑھا ہے یہ عام کتاب نہیں، رب کا قرآن۔ سبحان اللہ، بولیں ذرا زور سے سبحان اللہ۔ جس پہ غلاف چڑھا یہ رب کا قرآن، یہ رب کا کلام ہے۔ مسجدیں بہت لیکن غلاف کعبے پہ، تاکہ دنیا جان لے کہ کئی جگہوں پہ عبادت ہوتی ہے لیکن سب سے افضل گھر اللہ کا کعبہ ہے، اور بہت بے شمار قبروں کی لائنیں لیکن مزار پہ چادر، تاکہ پتہ چل جائے یہ قبر عام قبر نہیں ہے بلکہ اللہ والے کی قبر ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو نقاب دے کے بتا دیا کہ جس راہ سے 1000 بیٹیاں گزرتی ہو اور اسی راہ سے اسلام کی شہزادی جا رہی ہو کا نقاب اوڑھ لے تاکہ دنیا جان جائے یہ عام بیٹی رہی ہے، محمد کا کلمہ پڑھنے والی شہزادی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ مجھے شرم آئی، میں بھی کچھ دن پہلے ایک شادی میں چلا گیا، اللہ معاف کرے چغلی مقصود نہیں ہے، بس یوں سمجھے میں اصلاح کی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ اکثر تو میں شادیوں میں شریک ہی نہیں ہوتا ہوں لیکن اتفاق سے اگر کبھی چلا جاؤں تو ایک چلے گئے، آج تو مزاج بنا لیا لوگوں نے میرج ہال میں شادی کرنے کا، شرم نہیں آتی ہے؟ فیشن چل گیا میرج ہال میں۔ او بھائی اللہ توفیق دے تو بیٹی کو اپنی ٹوٹی چوکھٹ سے رخصت کر دینا محلوں کے ساتھ۔ ہاں اگر اللہ توفیق دے بیٹی کو اپنی چوکھٹ سے رخصت کر محلوں کے خواب نہ دے کہ میرج ہال میں بڑی شان والی بلڈنگ ہوگی۔ ہم نے یہاں تک تماشے دیکھے، میرج ہال میں وہ کون سی بدتمیزی تھی جو نہیں تھی؟ ایک شریف آدمی وہاں کھانا تک نہیں کھا سکتا،
نہیں کھا سکتا ایک شریف آدمی کھانا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عزت کے کام کیے، ہم نے ترقی کی ہے. وہ جانوروں کی طرح ہاتھ میں پلیٹ لینا، وہ کتنا اچھا دور تھا. مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا، عزت سے کھلایا جاتا تھا. یہ ہماری شرافت کا حصہ تھا. آج تھال لگا دیے، کتنا بڑا فرق آیا. پہلے کھلانے والے چل کے جاتے تھے کھانے والے کو نہیں لے کر کے، آج کھانے والے جاتے ہیں کھلانے والے کھڑے رہتے ہیں. یہ دور عجیب نہیں ہے؟ دوسری خرابی میں تمہیں بتاؤں. ایک خرابی یہ ہے، ہم نے دیکھا وہ کیمرہ لیے کھڑا ہے، بنا لیا وہاں پہ ویڈیو. دلہن کا کمرہ کدھر ہے؟ پوچھ لیا بے غیرت، دلہن کا کمرہ کدھر ہے؟ تو کلمہ پڑھنے والے جن کی بیٹی ہے وہ کہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، وہاں ہماری بہن بیٹی ہے. حیا، اللہ نے تیری نظروں میں تو حیا کے پردے ڈالے تھے، اور تجھے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے دی ہوئی غیرت دی گئی تھی، اور تو اتنا بے غیرت ہو گیا کہ کیمرے والا پہلے دیکھ رہا ہے جس سے ساتھ نکاح وہ بعد میں دیکھ رہا ہے. اور جب وہ میرج ہال سے نکل کے چلتی ہے، وہاں پہ ہزاروں بے غیرت کھڑے ہوتے ہیں. ہاں، سب کی نظریں دلہن کے کپڑوں پہ ہوتی ہیں، اس کے لباس پہ ہوتی ہیں. جانتے اگر اس حال میں بیٹی جائے گی تو اس کے دامن میں نعمتیں نہیں ہوں گی بلکہ ہزار لعنتیں لے کے جاتی ہے. جس دروازے پہ جا کے قدم رکھتی ہے نحوستیں برس جایا کرتی ہیں. اللہ توفیق دے تو بیٹی کو ٹوٹی چوکھٹ سے رخصت کر دینا. خدا کی قسم جب وہ وہاں دلہن بنے گی تو وہ دیواریں ہیں جن دیواروں نے اسے سجدہ کرتے دیکھا ہے. یہ وہ صحن ہے جس صحن نے اس کے سجدوں کو یاد کیا ہے. یہ وہ چھت ہے جس نے اس کی زبان سے کبھی قرآن سنا ہے. یہ وہ مکان ہے کبھی جس مکان میں اس میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتی تھی. جب یہ گھر سے رخصت ہوتی ہے تو دیواریں الگ دعائیں دیتی ہیں، چھت الگ دعا دیتی ہے، صحن الگ دعا دیتا ہے. خدا کی قسم جب بیٹی باپ کی دہلیز سے جاتی ہے تو لعنتیں نہیں ہزار رحمتیں لے کے جاتی ہے. اور جس گھر میں قدم رکھتی ہے ادھر اس کے قدم آیا کرتے ہیں، ادھر آسمان سے رب کا کرم برسنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی مزاج بنا لیا. میری جان سے رخصت کرتے کہا بیٹیوں حیا کرو. اور بھائیوں تم سے بھی گزارش ہے کم سے کم بیٹیوں کو غیرت کے کپڑے کھلاؤ. میرے فیشن میں نہ ڈوبو، اپنی بیٹیوں کی عزت کی فکر کرو، ان کی آبرو کی حفاظت کرو. اور تمہیں تو عزت دی ہے اسلام نے، تبھی تو پردہ دیا. مجھے بتائیے ان لوگوں سے ایک سوال ہے جو کہتے ہیں عورت کا اسلام نے حق مارا. فلائٹ میں اکثر تقریر کرنے والے سفر کرتے ہوں گے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں کبھی کبھار. لیکن وہاں جا کے دیکھیے آپ، ٹکٹ چیک کرنے والی لڑکی، آپ کو پانی پلانے والی لڑکی، کھانا کھلانے والی لڑکی، ہر جگہ آپ کو لڑکی ملے گی. میں سوچنے لگا یا اللہ عجیب ترقی ہے. جو لڑکی اپنے شوہر کی خدمت کرنے کو یہ کہے کہ بوجھ ہے، وہ پورا دن ہزاروں آدمیوں کی خدمت کر رہی ہے، تب اسے تکن محسوس نہیں ہوتی. آدمی 3 بار کہتے تھے بیوی پانی چاہیے، کہتے اٹھ کے لیا. کہتے ہو یہ اسلام نے حق مارا. مجھے بتائے ایک شوہر کی خدمت زیادہ تھی یا ہزار لوگوں کو شوہر کی طرح ہینڈل کرنا پڑتا ہے وہ زیادہ بے غیرتی ہوتی ہے. سوچو تو صحیح. آپ اگر گالی بھی بکتے فلائٹ میں پھر بھی مسکرانا ہے، اس لیے کہ انہیں پیسے اس چیز کے دیے جا رہے ہیں. کبھی کبھی اعلان ہوتے ہیں نا ہر فلائٹ میں کہ آپ کے اس میں اتنی یہ لڑکی ہے یہ لڑکی ہے. جب کسی مسلم لڑکی کا نام آتا نا تو دل دکھنے لگتا ہے. ہمارے حضور کا کلمہ پڑھنے والی اور یہ نوکری کر رہی ہے. خدا نے تیری نوکری تو قرآن کی لگائی تھی، تیری نوکری نماز کی لگائی تھی، مگر کیا کہوں اس قوم سے جو فون کر کے کہتی حضرت میری بیوی نے منت مانگی تھی فلاں مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گی، میری بیوی نے منت مانگی تھی فلاں مزار پہ جا کے پتیلا بنواؤں گی. مجھے حیرت ہوتی ہے ہماری بیٹیاں یہ منتیں مانگتی ہیں کہ اس مزار پہ چادر چڑھاؤں گی، اور اسلام کی شہزادی تجھے پتہ نہیں ہے جب تو گھر سے قدم نکالتی ہے اور بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے تو جیسی تیرا قدم نکلتا ہے اسی وقت صاحب مزار کی لعنت تجھ پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ تیرے پتیلے اور مزار سے راضی ہوگا، تیری چادر اگربتی سے راضی ہوگا؟ کاش کیا ہی اچھا ہوتا تجھے نظر ماننی ہوتی تو کہتی یا اللہ یہ کام کر دے تیری بارگاہ میں 10 رکعت نماز پڑھوں گی. کیا ہی اچھا ہوتا تو یہ کہہ دیتی یا اللہ یہ کام کر دے 10 پارے قرآن کی تلاوت کروں گی. یا اللہ یہ کام کر دے تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گی. خدا کی قسم تیرا کام بھی ہو جاتا، خود کعبے والا بھی راضی ہو جاتا، مدینے والا بھی راضی ہو جاتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرے تکبیر. بہت اچھے. کچھ بے غیرت پیروں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، سجدے کروا رہے ہیں بے حیا کہیں کے، پیر سے ہٹا ہی نہیں سکتے.
لوگ ناک رگڑ رہے پیروں میں. اور مجھے بتا تو صحیح، جسے رب کے آگے سر جھکانے کی توفیق نہ ہوئی وہ پیر کے آگے گردن جھکا کے کیا دنیا کا حکمران بن جائے گا؟ کامیاب وہی ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا سلیقہ آتا ہے. یاد رکھنا، میں کہتا ہوں اگر رب سے تم سے روٹھا ہے، وہ تم سے ناراض ہے، ایک پیر نہیں 100 پیروں کے تعویذ اکٹھے کرو اور اتنے موٹے تھیلے میں سلوا کے گلے میں ڈال، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تبھی ہوگا جب کعبے والا بھی راضی ہوگا، مدینے والا بھی راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ یاد رکھنا، پیر پرستی چھوڑو، خدا پرستی کرو. کیا ہمیں خیال آیا ہمارا رب ناراض ہے کہ ہم سے راضی ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں اگر وہ ناراض ہوتا تو ہماری بلڈنگ نہ گرا دیتا، ہمیں چین سے کھانے کیوں دیتا؟ نہیں، اس کی ناراضی کی یہ نشانی نہیں ہے، وہ ظالم کی رسی ڈھیلی کرتا ہے. رب کو راضی کرو، رب کو راضی کرو. آج بندے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کیوں دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا. سنو، اپنی بہن بیٹیوں سے کہو کہ یہ نمازوں کی پابندی کریں. ان سے کہیے یہ نمازوں کی پابندی کریں. اگر عورتیں بے نمازی تو آدمی کہہ دے تیرے ہاتھ کی روٹی اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک تو نماز نہیں پڑھے. اس سے ہمارا واسطہ ہی نہیں جب تک تو نمازی نہ بنے گا. اور اگر شوہر بے نمازی ہے، عورت کہہ دے کھانا بعد میں بنا کے کھلائیں گے، پہلے نماز پڑھ کے دکھا. ہم نہیں جانیے کسی کی چھوٹ جائے. پیر سے تو آدمی ایک بار اختلاف رائے کر لے گا، بیوی سے نہیں کر سکتا. یا کر لے گا، روٹی بند نہیں مانی تو. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. عورت کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ماں نے بات کیا تھا، عبد القادر جھوٹ نہیں بولوں گا، ماں نہیں بولوں گا. چوروں نے ڈاکٹر میں پکڑ دیا، پیسے لے لیے. جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہنے لگا میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا. آج 1000 باتیں لے لو، بندہ سننے ہی تیار نہیں. یہ کہتی بالکل سننے تیار نہیں. میں کہتا ہوں سنو. ایک وہ خاتون تھی نا، اس نے مولویوں سے سنا کہ مرد کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کا شوہر اتنا بڑا نمازی تھا کہ کبھی اس کی 7 ٹائم سے کم نمازی نہیں ہوتی تھی. چاشت، اشراق، تہجد جتنی ملتی تھی سب پڑھتا تھا. ایک دن سوچنے لگی میں دیکھوں گی کیا یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے کہ مرد کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ ہے. اس نے ایک دن پورے دن نماز ہی نہیں پڑھی. عورت نے نماز ہی نہیں پڑھی. اگلے دن جب فجر کا وقت آیا نا تو جا کے دیکھا شوہر بھی فجر میں سو رہا تھا. اس نے جا کے شوہر کو اٹھایا. اٹھتے نہیں سورج نکل آیا. اس نے کہا آج مجھے نہ اٹھا، اب میں زندہ ہی نہیں، میں تو مر چکا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا میری فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب مجھے اللہ کی نعمت کھانے کا ہی حق نہیں، میری فجر کی چھوٹ گئی. اس نے اتنی بات کہی نا، عورت کی چیخ نکل گئی. رو کے کہنے لگی قصور تیرا نہیں، قصور میرا. کہا کیا کیا؟ کا قصور یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ وہ مرد کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تیری نمازیں بڑی پکی تھی، میں نے سوچا آج میں چھوڑ کے دیکھتی ہوں میرا شوہر نمازی رہے گا کہ نہیں. کہ میں نے 5 وقت کی نماز چھوڑی اور تجھے بے نمازی ہاتھوں سے روٹی بنا کے کھلا دی. تو نے ایک روٹی کھائی، اس ایک روٹی کا اثر ہے کہ تیری فجر کی نماز چھوٹ گئی. مجھے بتا اگر عورت 5 وقت چھوڑ دے تو شوہر کی فجر کی چھوٹ جاتی ہے. اگر وہ عورت جو پڑھتی نہ ہو اور اس کے ہاتھ کی روٹی کھائی جائے تو پھر نور اور دین کی برکت دے. کہاں انہیں سمجھائیے، ان سے کہیے روٹی بعد میں بنا، پہلے بسم اللہ پڑھا. کھانا بعد میں کھلا، پہلے مصطفیٰ پہ درود پڑھا. کوئی زیادہ بڑا تو کام نہیں، اللہ بھی چھوٹا سا کام ہے. لیکن عادت بنائیں بچوں کی، مہربانی کریں انہیں پردے کی تلقین کریں. نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ جب پتا چلا نا میرے باپ غار میں ہے، سنیں آپ نے وہ 72 پیبند 70 پیبند 72 پیبند 17 پیبند جو بھی ہے 17 پیبند مانیے، وہ چادر آپ نے ڈالی اور ڈال کے جب گھر سے نکلی دائیں بائیں اڑتے تھی. اکیلی نہیں گئی تھی، عورتوں کی جھرمٹ میں گئی. اور جب وہ غار کے دروازے پہ پہنچی سارے صحابہ باہر آ گئے. حضور کی بیٹی اکیلی اندر گئی اور جانے کے بعد بیٹھ گئی. باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بابا لوٹ چلیے، بابا لوٹ چلیے. حضور نے فرمایا فاطمہ آج میرا اور میری امت کا معاملہ گیا ہے کہ نہیں جائیں گے بابا.
کہ نہیں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگی بابا آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ حسنین کریمین بھی پریشان رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوٹ چلے بابا۔ میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ آج میرا اور میری امت کا معاملہ ہے، آج مجھ سے ضد نہ کرو۔ اللہ اکبر، ابھی اتنی بات کہی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک خاتون کے ذریعے حضرت علی کو اندر بلایا۔ کہا علی، کہا جی جاؤ ابو بکر سے وعدہ لو۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہ حضور کی امت میں جتنے بوڑھے دنیا سے رخصت ہوں گے وعدہ کریں اس وقت تک ابو بکر جنت میں نہیں جائیں گے جب تک بوڑھے بخشے نہیں جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے وعدہ لیا، پھر حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے وعدہ لیا تم یہ وعدہ لو کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک سارے جوان جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت علی نے یہ وعدہ کیا۔ کہا حضور اب تو سجدے سے سر اٹھائیے۔ میرے حضور فرماتے ہیں فاطمہ آج میرا اور میری امت کا معاملہ ہے، اگر امت پھر بھی نہ بخشی گئی تو کیا ہوگا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں ابا جان یاد کیجئے وہ وقت جب میری گود میں حسین آئے تھے تو آپ نے کہا تھا یہ حسین دنیا میں آیا ہے، اس کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ کہتی بابا میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن اپنے شہزادے کا وہی خون سے بھیگا کپڑا لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور رب پوچھے گا فاطمہ اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ تو کہتی بابا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک خون آلودہ کرتے کے بدلے میں آپ کی امت کی بخشش کی ضمانت نہ مل جائے گی۔ اللہ اکبر، میرے حضور کہتے ہیں اے فاطمہ وہ رب بڑا کریم ہے، اگر امت پھر بھی نہ بخشی گئی تو کیا کرو گی؟ کہتی بابا یاد کیجئے جب حسن پیدا ہوئے تھے تب آپ نے کہا تھا میرے شہزادے کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا، اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلیں گے۔ کہا بابا فاطمہ وعدہ کرتی ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک حسن کے خون کے بدلے میں امت کی مغفرت نہ کرائے گی۔ میرے حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ رب بڑا کریم ہے، اگر امت پھر بھی نہ بخشی گئی تو کیا کرو گی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے اے ابا جان جب رب ناراض ہو جاتا ہے بندے کی نہیں سنی جاتی ہے تب حکم یہ ہے کہ پیر ننگے کر لے، سر سے ٹوپی اتار لے۔ کہا بابا آج فاطمہ اپنے سر سے چادر اتارے گی اور اس کے بعد رب سے دعا کرے گی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے محبوب بیٹی دروازے پر آئی ہے، سوالی بن کے آئی ہے، بیٹیاں دروازے سے خالی نہیں جایا کرتی ہے۔ اے محبوب جو فاطمہ کہہ رہی ہے قبول فرما لیجئے۔ کا فیصلہ کیا ہے؟ تب جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اے محبوب جس کو تو اپنا کہتا جائے گا ہم اس کو جنت کی ضمانت دیتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہ کارو، یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ ہاں میرے جوان اٹھو، حضور سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، کائنات میں ہمیں حضور سے زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ حضور سے پیارا، سارے بولیں حضور سے پیارا، حضور سے پیارا کوئی نہیں۔ بچوں کو سمجھا دو جئیں گے تو حضور کے لیے اور مریں گے تو سارے بولیں مریں گے تو حضور کے لیے۔ حضور کے لیے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ خدا را حضور کی عزت کے تحفظ کے لیے اٹھیں۔ جوانوں جتنی بھی غلط عادتیں ہیں ختم کریں، اللہ توفیق دے۔ میرے جوان ایک بات کہہ کے میں بات ختم کر لوں، اپنے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجا لیں، اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لیں، لگنا چاہیے، بتانا نہ پڑے نام کیا ہے، دیکھنے والا دیکھ کے پہچان لے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں آج لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں نے دوپٹے اڑنے بند کر دیے، میں کہتا ہوں ہاں جوان، بیٹیاں دوپٹے اڑنا شروع کر دیں گے تم ٹوپیاں اڑنا شروع کر دو۔ صرف جمعے کو ٹوپی نہ لگایا کرو، جب تک جاگ کے رہا کرو ٹوپیاں سر کے رکھا کرو۔
یہ ہماری پہچان ہے. اپنے چہروں پہ ٹوپیاں سجاؤ, چہروں پہ اپنے سروں پہ ٹوپیاں, چہروں پہ داڑیاں سجاؤ, حضور سے پیار کرو. اور ایک بات اور آخر میں کہہ کے گزر جاؤں, میری بات بہت غور سے سننا. یہ اکثر ہم نے انٹری کی اندر تو لوگ چپٹ گئے ایسے جیسے ہاتھ توڑ لیں. اگر مولوی پلاسٹک کا ہوتا تو کئی بار بکھر گیا ہوتا, کئی بار بکھر گیا ہوتا. لیکن سنیے, علماء کا ہاتھ توڑ, ہاتھ چومنا فخر کی بات ہے, عزت کی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے ماں باپ کے ہاتھ چومنا. سمجھ رہے ہیں نا, اس سے زیادہ ضروری ہے ماں باپ کے ہاتھ چومنا. اگر میں کہوں ماں باپ سے کتنے لوگ پیار کرتے تو یقیناً اکثر ہاتھ اٹھا دیں گے, لیکن اگر میں پوچھ لوں کتنے لوگ ماں باپ سے پوچھ کے آئیں تو شاید مشکل سے 8-10 اٹھا کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. میں نہیں چاہتا کہ کسی کے رات سے پردہ اٹھایا جائے. یار جب رب ہو کر کے بندے کے گناہ نہیں کھولتا تو مولوی ہو کے کیسے رب سے بندے کے گناہ کھولے بھی؟ تو کبھی ہاتھ نہ اٹھایا کرو. جو بات کہنی ہے اپنی کہہ جاؤ, رہ گئی بات عمل کی تو عمل اللہ کی توفیق سے. گھر سے نکلا کرو جوانوں, ماں باپ سے پوچھ کے نکلا کرو. میں بڑا خوش ہوا, بہت خوشی ہوئی مجھے کہ یہ ہمارے کیا نام ہے حسن بھائی, ان کے والدین کو میں نے دیکھا, ان سے ملا, میں بڑی دعائیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو دی. میرے حضور نے فرمایا جو بندہ اس حال میں دنیا سے آئے کہ اس کے ماں باپ اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں, یا اس کے ماں باپ نے زندگی کی آخری لمحات اولاد کے حق میں دعا کی ہو, حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا سب جنت کو تلاش کریں گے اور میں اس بندے کو تلاش کروں گا جس کے حق میں ماں باپ نے دعا کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹی بڑی خوشخبری نہیں, بہت بڑی خوشخبری ہے یہ. ہم کتنے لوگ باپ سے پیار کرتے ہیں؟ ابھی ہاتھ اٹھا لیں, جتنے لوگ ماں باپ سے پیار کرنے والے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. بھائی سلام ہاشمی اگر پڑھنا شروع, نہیں ہاتھ نیچے کر بیٹھے, میں نے منع کر دیا, میں بات بتا رہا ہوں. اسلام ہاشمی کہتے ہیں, میں ماں کے تعلق سے شعر پڑھ رہا ہوں تو بندے نوٹ اڑا دیتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے یہ ماں باپ سے پیار کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار مولوی کو دے, تیری مرضی اچھی بات ہے, لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بتانا, جتنے مولوی کو لٹا کے گیا کبھی ایک دن باپ پہ بھی ایسے لٹائے کہ نہیں؟ واہ 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 واہ, بتائیے. ہاں مولوی کو دو, تمہاری مرضی, لیکن بتا جب باپ نے تجھے دوا کر رہے پر اٹھا کے دیا تھا بیٹے اس میں کی دوا لی ہے, تیرے منہ پہ شکن تو نہیں پڑی تھی؟ تو نے جیب پہ ہاتھ مار کے تو نہیں کہا تھا ابا اس ہفتے حساب نہیں ہے؟ کس بات پہ تو نے مولوی پہ پیسے لٹائے؟ تو نے بات اچھی بتا دی, لے پیسے. تو نے شعر اچھا پڑھ دیا, لے پیسے. تیری سانس لمبی ہے, لے پیسے. تیرا لہجہ اچھا, لے پیسے. کیا بھی اچھا ہوتا کبھی باپ کے سامنے کھڑا ہوتا کہتا باپ تو نے بچپن میں پرورش کی ہے, لے پیسے. تو نے اپنے وقت کو قربان کر کے پالا ہے, لے پیسے. تو نے جوانی میرے لیے لٹائی ہے, لے ساری دولت تیرے لیے ہے. کیا بھی اچھا ہوتا ایک بار اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا, کہتا بابا تیری نظروں میں میرے سامنے اس دولت کی اوقات کچھ نہیں ہے, اگر حکم دے گا ہنستے ہنستے جان لٹا دوں گا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں جسم میرا ہے لیکن سانسیں جو چل رہی ہے تیری بدولت چل رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھی بات ہے, مجھے پیسے دیتے رہو, میں شعر لمبے کرتا رہوں گا, مجھے پیسے رہو تقریر لمبی کرتا رہوں گا. جہاں پیسے نہیں ملے مجمع بڑا سوکھا ہے, مجمع بڑا خشک ہے, یہ خشک دکھنے لگ جاتا اور سلام کر اس ماں کو, خدا کی قسم تو جس سے مل کے نہ گیا, تو نے جاتے جاتے جس سے سلام نہ کرا, تو نے جاتے جاتے جس سے اجازت نہ لی, لیکن جس دن سے تو پردیس گیا ہے پوچھ پڑوسیوں سے تیرے بارے میں ماں کیا کہتی ہے. کبھی یہ نہیں کہتی میرے بیٹے نے جاتے وقت سلام نہیں کیا تھا, کبھی یہ نہیں
نہیں کہتی کہ میرے بیٹے نے جاتے وقت میری طرف مڑ کے نہیں دیکھا تھا. جب بھی کوئی پوچھتا ہے تیرے بیٹے کا حال کیا ہے, آنکھ میں آنسو بھر کے کہتی میرا بیٹا بڑا پیار کرتا ہے, مجھے روز فون کیا کرتا ہے, چاہے مہینے گزر جائیں اور بغیرت کا ایک فون نہ آئے پھر بھی ماں کہتی میرا بیٹا بڑا پیار کرتا ہے, بڑی قربانی دیتا ہے, جتنے کماتا کہتا ماں تیرے لیے ہے. اور یار یہ ماں ہے تیرے بغیر دیے تیری تعریف کر رہی ہے, تو نے دل دکھایا ہے پھر بھی تجھ سے ناتا نہیں توڑا ہے. اور یار ہم پہ لٹنے سے کیا فائدہ, ہم پہ مرنے سے کیا فائدہ. مرنا ہے تو کبھی ماں کے قدموں پہ مر کے دے, اگر مرنا ہے تو کبھی باپ کے سفید بالوں پہ مر کے دے. خدا کی قسم یہ جب ہاتھ اٹھائیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے, ایک پشت نہیں تیری 7 پشتوں کا رب کے کرم سے گزارا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. درد ہوتا ہمیں, تکلیف ہوتی ہے. اتنے ماں باپ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دو, بیٹے نے روٹی دینی بند کر دی, ہو بغیرت حیا کر انہیں نہ ستا. یہ تیری نزدیک صرف انسان نہیں ہے, تیری جنت بھی ہے, تیری دوزخ بھی ہے. اگر یہ راضی ہے تو تجھ سے رب راضی ہے. میرے حضور نے فرمایا اگر تمہیں پتہ لگانا ہو تمہارا باپ تم سے, تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض, فرمایا صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھ, اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے پیدا کرنے والا خدا بھی تجھ سے راضی ہے. اس سے بڑی اور کون سی ضمانت ملے گی؟ زندگی ایسے گزارو. اور جوانوں یہ پیسہ یہ دولت 4 دن کی ہے, جس دن آنکھ بند ہو جائے گی سب ختم, سب ختم. یہ وارث جن کے لیے کماتے ہیں نا, یہ اس کے بٹوارے پہ لڑے گا. یہ کہے گا ابا نے اتنا بینک بیلنس چھوڑا, اس میں اتنا میرا. وہ کہے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, ابا نے اتنا چھوڑا تھا تو نے 50 مار دی. اس کو لے کر گولیاں چلے گی, سب پھوٹیں گے, فتنے ہوں گے. اور یار ابا کے مرنے کے بعد میں نے دیکھا, مجھے تعجب ہوتا اپنی قوم پہ, میں نے دیکھا 40ویں کی فاتح میں جاؤ تو جتنا بڑا اسٹیج ہے نا حضرت, اتنے لمبے لمبے تھال, مطلب اتنے بیچ میں تھال لگا دیے جاتے ہیں. کیا معاملہ بھائی کہ ابا کو بریانی بھی پسند تھی آج وہ بھی بنائی, ابا کو پان پسند تھا وہ بھی بنایا, ابا کو رس ملائی پسند تھی وہ بھی لایا ہوں, اور یہ بھی موسم کی بھنڈی ابا کو بڑی پسند تھی, مجھے بریلی کی منڈی سے ملی ہے وہاں سے بھنڈی خرید لایا. میں ایک بات کہتا ہوں یار, مرنے کے بعد تو نے اتنی خیال کر لیا, کاش تو نے جیتے جی اپنے باپ کی ضرورتوں کا خیال کیا ہو. موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے, لیکن کبھی زندگی میں ان کی پسند کا خیال کیا ہوتا, تو پلٹ کے آتا, کام سے آتا, پردیس سے آتا, جہاں تجھے بیوی کی پسند معلوم ہے, بچے کی پسند معلوم ہے, یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ کو کیا پسند ہے. یہ تو پتا ہوگا نا باپ کو کیا پسند ہے. کاش چھوٹی سی تھیلیاں میں وہ بھی لے آتی جو باپ کو پسند ہے. گھر میں آتا سلام کرتا, باپ کی گود میں رکھ کے کہتا باپ تمہیں بڑا شوق ہے ان چیزوں کا, لو کھاؤ. خدا کی قسم باپ بڑے خوددار ہوتے, ماں بڑی خوددار ہوتی ہے. یہ کھاتے بعد میں ہاتھ پہلے اٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا ہے, اپنی رحمتوں پہ سے اس کا انتظام فرما دے. یہ ماں باپ ہوتے. تو جوانوں آج کس محفل میں آئے ہو, خدا را کسی کا حق نہ کھاؤ, کسی کو ستا کے نہ جاؤ, حضور سے پیار کر, حضور سے عشق کر. اگر کوئی حضور کے خلاف زبان کھولے اور تم موجود ہو تو پھر زندگی کی پرواہ نہ کرو. یہ تو جانی ہے نا, پھر اس سے بہتر موت کون سی ہوگی جو حضور کے نام پہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پیاری بھی کوئی موت ہو سکتی ہے. اور یار ہماری تو جوانی ہی حضور کے لیے, ہماری تو زندگی حضور کے لیے ہے. ہم تو مر کے بھی اس لیے قبر میں جاتے ہیں مسکراتے ہوئے کہ وہاں حضور کا دیدار ہوگا. تو پھر جیتے جی حضور کے نام پہ اگر زندگی لٹ گئی تو اس سے کون سی بہتر بات ہو سکتی ہے. حضور سے پیار کرو. آپ بڑے اچھے لوگ ہو, مجھے امید ہے انشاءاللہ باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ. گردن نہ ہلائیے, تعلیم کا دور ہے. وہ دور اور تھا جب لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے اور ایسے کہتے تھے. اب زبان سے بولو انشاءاللہ. باپ کی عزت کریں گے, ماں کی قدر کریں گے, بھائیوں کے حق ادا کریں گے. بات یاد آ گئی, بتا دو. ابھی میرے ہیں 3-4 منٹ, برا نہ مانیے, ابھی 3-4 منٹ ہیں. اکثر ہوتا کیا ہے, جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں پہ اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں. سننا میری بات بات غور سے, اور یہ کام کی بات بتا رہا ہوں تاکہ قیامت میں گرفتاری نہ آئے. بڑے بھائی میں چونکہ بڑا تھا, شادی ہو جاتی ہے ان کی, اور پھر وہ اپنی کمائیاں چھوٹے بھائیوں کو کھلاتے ہیں. الگ سماج نہیں ہونے دیتا, نہیں الگ مت ہونا, تو بڑا ہے چھوٹے کو نبھا کے چل. کل جیسی چھوٹے کی شادی ہوئی 10 سال کے بعد, 10 سال کے بعد نکاح ہوتے ہی اس نے اپنا بٹوارا کر لیا. ادھر بڑے بھائی کی بیٹیاں جب
جو 10 سال کی بچی ہو جائے سمجھ لو جوانی ہے وہ، پھر کتنے دن رہ گئے جوانی میں؟ تو اسے اس حال میں ہم نے چھوڑ دیا جبکہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جو کماتا رہا چھوٹے کھاتے رہے، ہاں جب وہ کماتا رہا چھوٹے کھاتے رہے، جب اس کے بچوں پہ لگنے کا وقت آیا سب الگ ہو گئے۔ ابا نے بھی کہہ دیا نہیں بھائی اب علیحدہ ہو جاؤ، سب اپنے اپنے گھر کے ہو گئے۔ وہ ابا تو بھی حیا کر، اگر بیٹے کو اللہ کو حساب دینا تو تجھے بھی اللہ کو حساب دینا۔ بے شک ہاں تیرا ابا ہونا اتنا بڑا رتبہ نہیں ہے کہ تو اپنے حساب سے بچ جائے گا۔ بیٹے کو اس بات کا حساب دینا ہے کہ تو نے باپ کی کتنی خدمت کی ہے، اور تجھے یہ حساب دینا ہے تو نے اولاد کے ساتھ کتنا بڑا انصاف کیا۔ بچے گا تو بھی نہیں، خدا را بڑوں کے ساتھ نا انصافی نہ کرو۔ میں نے جن کے بڑے بھائی وی آئی پی گاڑیوں میں چلتے ہیں، چھوٹے بھائی وی آئی پی گاڑیاں، نوکر چاکروں کے بڑے بھائیوں کو ٹھیلے لگاتے دیکھا ہے، اور جب ان سے پوچھا نا کیا ہوا تو کہتے ہیں ساری زندگی کمائی میں نے اس کی پڑھائی پہ لگائی تھی، آج بچیاں جوان ہو گئی، ان کا سہارا کچھ نہیں ہے۔ وہ حیا کر اگر تیری وجہ سے کوئی بھائی روڈ پہ آ گیا نا تو کوئی معاف کرے تو کرے، لیکن خدا تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ جو جہاں بیٹھا بھی وہیں بیٹھا رہے۔ آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ اپنی جگہ پہ بالکل ایسے ہی بیٹھے رہیے، اگر آپ اٹھتے ہیں تو پھر سمجھ لیں تقریر ختم ہے۔ ابھی آنے دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت سید شباب میاں صاحب قبلہ، سید شباب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہ پر۔ جس خطیب کا انتظار تھا اور آخری کڑی کے طور پہ جن کو رکھا گیا ہے وہ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سید شباب میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کی آمد ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی یوں سمجھیں کہ آج کی اس محفل کے تیل بھی لگ گیا، کاجل بھی لگ گیا، اور ٹیکا لگنا باقی ہے، جو ٹیکا بریلی سے آ رہا ہے، اور وہ ٹیکا اس لیے لگے گا تاکہ اس محفل کو بد مذہبوں کی نظر نہ لگے، اور وہ ٹیکا حضور آشر میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کی شکل و صورت میں ہوگا۔ آپ دیکھنا انشاءاللہ محفل کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ ابھی دیکھیے حضرت تشریف لا چکے ہیں، بس میری بات پوری کر لوں، بات سمجھ رہے ہیں آپ جو میں نے بات کہی تھی؟ یہ باپوں سے گزارش میری، خدا کے واسطے بیٹوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، جو جس کا حقدار ہے اسے دیں۔ اگر بڑے بیٹے کے بچے جوان ہو چکے ہیں تو لازم کریں چھوٹوں پہ کہ وہ اس کی نکاح میں مدد کریں۔ کیا نہیں ہوتا آج چھوٹوں کو دیکھو کہ بیٹیوں کے نکاح میں 4 ویلر دے رہا ہے، اور بڑا غریب ایک سائیکل کے لیے پریشان ہے، اس کی بیٹی اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھے بیٹھے بالوں کی سیاسی سفیدی میں بدل گئی، باپ کے ماتھے پہ جھریاں پڑ گئی، اس فکر نے باپ کو بوڑھا کر دیا۔ کون ہے جو بیٹی کا ہاتھ تھامے گا اس لٹیرے دور میں جس میں لوگوں کی ڈیمانڈ 10 لاکھ بن گئی ہے، 15 لاکھ منہ سے کہہ کے لوگ بھی کے مانگ رہے ہیں۔ ایسے ماحول کے بارے میں جب باپ سوچتا ہے وہ یار اس کی نیند اڑ جایا کرتی ہے، اس کی بھوک اڑ جایا کرتی ہے۔ اگر خدا نے تجھے عزت سے نوازا ہے، اگر خدا نے تجھے دولت سے نوازا ہے، اگر بڑے بھائی کے گھر میں غریب بیٹی موجود ہے، تجھے بیٹا دیا ہے، تو سن اپنے غریب بھائی سے کہتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی تیرے گھر میں ہے، بیٹا میرے گھر میں ہے، میں بیٹے کو ساتھ آ رہا ہوں، تجھے کھانے کا انتظام نہیں کرنا
کرنا ہے، بارات کا اہتمام نہیں کرنا ہے، خالی ہاتھ آؤں گا، خالی ہاتھ تیری بیٹی کو لے کے چلا جاؤں گا، یہ میں تو نہیں جانتا کہ جب تو غریب بھائی کی بیٹی اپنے گھر کی عزت بنا کے لائے گا تو یہ سماج کیا کہے گا یہ جانے، یہ دنیا کیا کہے گی یہ جانے، لیکن اتنا جانتا ہوں جب تو غریب بھائی کا سہارا بن کے اس کے گھر جائے گا، اس کی غریب بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنائے گا تو کوئی دعا دے نہ دے، ایمان کہتا ہے مدینے والا مصطفیٰ تجھے دعائیں دینے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریبوں کو نبھانا سیکھیں، اپنوں کو منانا سیکھیں، مہربانی کریں، عزت کریں بڑوں کی، اور یہ نہ کیا کریں اگر اللہ نے تیری چھت چمکا دی ہے تو تو غریب کو سامنے ٹکنے بھی نہ دیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہماری قوم میں ہو گیا، ہم پٹی کرا رہے ہیں کیوں؟ تاکہ پتہ چلے پردھان کا گھر ہی الگ ہے، اور کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے یہ کام نہ کرو، حساب اس کا دینا، اپنے سکون کے لیے کل الگ بات ہے، کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے نہیں۔ سب سے بڑا وہ نہیں ہے، سب سے بڑا وہ نہیں ہے کہ جس کی محفل میں سب چھوٹے لگے، سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی چھوٹا نظر نہ آئے، سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی چھوٹے ہی نظر نہ آئے، جسے دیکھو وہی بڑا نظر آئے۔ سب کو عزت دیا کرو، سب کی عزت کیا کرو۔ فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، بیٹیوں کو اپنے گھر کے اندر رہنے کی تلقین کرو، جوانوں شراب جوا یہ جتنی بھی واہیات چیزیں ہیں ان سب سے بچو، اگر آنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دامن میں آ جاؤ، حضور کے دامن میں آ جاؤ، اپنے نبی سے پیار کرو، ان سے سچا یارانہ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ دنیا کی محبتیں قبر تک جا کے دم توڑ دیتی ہیں، اور جہاں سب کی محبتیں دم توڑتی ہیں وہاں سے مدینے والے کی محبت کا آغاز ہوا کرتا ہے، حضور کی محبت کا آغاز ہے۔ اگر ایمان یہ ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے تو پھر چہرہ ایسا بنا لو کہ حضور دیکھ کے مسکرا دیں، پھر اپنے حالات ایسے کر لو کہ حضور پہلے ہی قبر میں آ جائیں کہ میرا غلام آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا کوئی تیجا کرے نہ کرے جنت کے دروازے کھلے نظر آئیں۔ مزاج ہی الگ ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ 40 بیگے مار لو باقی بیٹا 3 بار 40 میں چلے فرما دے، اے بخشے بخشائے رکھیں۔ مہربانی کریں، زندگی شریعت کے دائرے میں گزاریں، ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں مرنے کے لیے آئے، یہ بات یاد رکھنا، ہم یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں، پھر مرنے کی تیاری کرنی ہے، حضور سے پیار کرنا ہے، حضور سے عشق کرنا ہے۔ میری گفتگو پہ مولا پہلے مجھے عمل کی توفیق بخشے، اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں ہوئے اغلاط کما فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھروں کی ملاقات چمن رہا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، میں نے تم سے کہا تم اٹھا کے ہاتھ نعرے لگاؤ، میں نے تم سے کہا تم سبحان اللہ کہو، میں کبھی اس لیے نہیں کہتا پتہ نہیں کسی کی طبیعت پہ یہ بوجھ نہ بنا، اور بندہ بوجھ سمجھ کے اگر سبحان اللہ کہے گا تو اسے دکھ ہوگا، دکھ ہوگا تو خود گناہ میں ڈوبے گا۔ اس لیے مگر یہ کلمہ مصطفیٰ کا بیٹا بیٹھا ہے، انہیں گواہ بنا کے کلمہ پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن ایک گواہ تیار ہو جائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔